بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی وسعت، رزق کی کشادگی، یہ ایک بڑی نعمت ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ آج کا مسلمان اسی رزق کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے، اور ہر بندہ، مسلمان کیا، ہر بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اسی رزق کی تلاش میں، اور یہ رزق جسے ملتا ہے وافر مقدار میں، یہ اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ رزق دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ میں یہاں پر ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم تو خود خدا بنے بیٹھے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ میں نے رزق کمانا ہے، میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے لینا ہے، کسی بھی طریقے سے لوں۔ ہم میں سے کسی کا ذہن یہ نہیں ہوتا کہ رزق اللہ نے دینا ہے۔ میرا کام ہے گھر سے نکلنا، میرا کام ہے اسباب کو اختیار کرنا، میرا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، میرے بس میں جتنا ہے میرا کام ہے کہ میں اتنا کروں، میرا کام کیا ہے کہ میں اتنا کروں۔ باقی رزق دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، اس کا ذکر بھی، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو، سب کو بتا دو کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، پھیلا دیتی ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے راز چھپے ہوئے ہیں جو آج تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کل ہمیں نظر آئیں گے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا ہے۔ اور بہت سارے مالدار ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بنیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنیں گے۔ ہر رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں سودی لین دین کروں، سود کے اوپر کاروبار کروں، ساری زندگی سود کے اوپر کماتا رہوں، کھاتا رہوں، اور میرے پاس مال و دولت کا ایک وافر مقدار میں ذخیرہ ہو، اور میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو غلط ہے نا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اسے رزق دیتا ہے تو وہ رزق باعث نعمت ہے، باعث رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچ کر لانے والی ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان کو لانے والی ہے، اس کے گھر کے اندر سکون اور اطمینان کو لانے والی ہے۔ لیکن ہم نے تو اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم کسی کو تکلیف دے کر خود کس طرح ہم سکون کے اندر رہ سکتے ہیں؟ اور کسی کی حق تلفی کرنا کیا ہے؟ اور کسی کی حق تلفی کرنا تکلیف دینا ہی تو ہے، اور کسی دوسرے کو تکلیف دے کر ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے کہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے؟ اور جس طرح آج ہم کسی کے ساتھ کریں گے، کل ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور جن سے یہ حق تلفیاں ہو چکی ہیں، آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، آ جائیں اللہ کی بارگاہ کی طرف، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور جن کی حق تلفیاں کی ہیں ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ اور یہ تو حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں ارشاد فرمایا نا کہ میں جس کے چاہوں گناہ معاف کر دوں، وہاں پر حقوق اللہ مراد ہیں، حقوق العباد مراد نہیں ہے۔ اور حقوق العباد میں تو بندے سے معافی مانگنا لازمی ہے، اور صرف معافی مانگنا لازمی نہیں ہے، وہ بندہ معاف بھی کر دے، اس کا معاف کرنا بھی لازمی ہے، اور جس کی میں نے حق تلفی کی ہے،
اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے کبھی، ورنہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے فلاں بندے کا حق کھایا تھا، تو نے فلاں بندے کا حق دبایا تھا۔ بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے فلاں بندے کی امانت کو ضائع کیا، میں نے فلاں بندے کا حق کھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ جہنم کے فلاں جگہ پر وہ امانت اور وہ حق پڑا ہے، وہاں سے اٹھاؤ اور اٹھا کر لا کر اس بندے کو دے دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ واحد جہنمی ایسا ہوگا جو خوشی خوشی سے جہنم جائے گا، خوشی خوشی سے، جو لوگوں کے حق تلفیاں کرنے والا ہے، جو لوگوں کے حقوق کو دبانے والا ہے، یہ واحد شخص ایسا ہوگا جو کل قیامت والے دن جہنم میں بھی خوشی خوشی سے جائے گا۔ وہ وہاں سے بھاگا بھاگا جائے گا، خوش ہوتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جا کر دیکھے گا کہ ہاں یہ میں نے حق فلاں کا کھایا تھا، پڑا ہے ادھر، اسے اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، نکلے گا باہر، نکلے گا باہر۔ جب جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے گا، وہ چیز دوبارہ اس کے ہاتھ سے چھٹ جائے گی اور دوبارہ وہیں جا کر گر جائے گی جہاں پہلے پڑی تھی، اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ گناہ اس کا ختم نہ ہو جائے، اور جب تک کہ اس کی سزا پوری نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کے اس گناہ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ تو رزق تو میرے اللہ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، ان سارے کے سارے جانداروں کو رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ میں نے رزق پہنچانا ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے نقصان پہنچا دیا، فلاں میرا حق کھا گیا، فلاں میرا مال کھا گیا، فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا، فلاں نے میری حق تلفی کر دی اور میرا نقصان ہو گیا، کیوں روتے ہیں؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اللہ کی ذات سے کوئی رزق چھین نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تجارت میں نقصان ہوتا ہے، ہماری مال و دولت کے اندر نقصان ہوتا ہے، ہمیں مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے رزق کے حوالے سے، ان الرزق یطلب عبدہ کما یطلب اجلہ، کہ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے، جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ یعنی کہ جس طرح موت کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت آ کر رہے گی، کہاں پر آئے گی، کس جگہ آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کیسی آئے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ موت کے رزق کے بارے میں بھی تمہارا یقین، تمہارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں رزق مل کر رہے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، کس جگہ سے ملے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، رزق ملنا ہے۔ اصل تو یہاں پر ہمارا کردار ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے تو رزق دینا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ ہے کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں کیا کروں؟ میرا کام بنتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کروں، اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکاؤں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو پس پشت پھینک دوں، قرآن کو سینے سے لگاؤں، قرآن پر عمل کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سینے سے لگاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤں۔ لیکن ہم اس طرف نہیں آتے، ہم تو اپنی خود ہی خدا بنے بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جس طرح ایک قیدی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح ہم بھی یہاں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، زندگی گزارنے کا جس طرح ہمیں دستور ہمیں دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، تو ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اسی طرح۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔